اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ پیچھے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا کہ جب آدمی سفر پر ہو، سفر کی حالت میں کسی وجہ سے اس کا آخری وقت آ جائے، موت آ جائے، تو اس کے پاس جو ساز و سامان ہے اس کے بارے میں دو آدمیوں کو گواہ بنائے۔ مسلمان ہونے چاہیے، اگر مسلمان نہیں تو غیر مسلم دو معتبر آدمی ان کو گواہ بنا کر اپنا ساز و سامان ان کے سپرد کر دے تاکہ وہ اس کے لواحقین کو وہ چیزیں پہنچا دیں۔ اور اگر شک لاحق ہو، ورثاء کو شک لاحق ہو، تو وہ ان دونوں سے مسجد میں کسی بھی نماز کے بعد ان سے قسمیں لے لے، اور قسمیں لینے کے بعد اگر ورثاء کو یہ بات لگے کہ انہوں نے قسمیں جھوٹی کھائی ہیں اور ہمارا جو سامان ہے ہتھیالیہ ہے، تو پھر اس مرنے والے کے قریبی رشتہ داروں میں سے دو افراد جو نا وہ گواہی دیں گے، قسمیں کھائیں گے، اور یہ بات کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے، اور اگر ہم زیادتی کریں ان پر تو ہم ظالم ٹھہریں گے۔ تو اللہ رب العزت اب اس آیت میں جو 14ویں رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہم نے کیوں کیا ہے، یہ قسموں کا نظام کیوں بنایا ہم نے کہ ان سے قسم لی جائے اگر ورثاء کو شکوک و شبہات لاحق ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ پہلے جو گواہی دینے والے ہیں، قسمیں کھانے والے ہیں، وہ صحیح طور پہ جو نا وہ گواہی دیں، ان کو پتا ہو کہ ہماری گواہی کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، ہماری گواہی کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ صحیح اور حقیقت پر مبنی جو نا گواہی دیں۔ فرمایا ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب ہے اور قرین قیاس ہے کہ ان یأتوا بالشہادہ، کہ وہ گواہی دیں علی وجہہا، صحیح طور پہ واضح طور پہ وہ گواہی دیں، او یخافوا، یا وہ اس بات سے ڈر جائیں ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسمیں لینے کے بعد ان کی قسموں کو رد کر دیا جائے گا، ان کی قسم لینے کے بعد ان کی قسم کو رد کر دیا جائے گا۔ اگر جھوٹی قسم کھانے کا خدشہ لاحق ہوا ورثاء کو، تو وہ ان کے خلاف قسمیں کھا کر ان کی پہلی گواہی کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ قسموں کا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ جو پہلے گواہی دینے والے ہیں وہ صحیح حقیقت پر مبنی گواہی دیں، اور ان کے دل میں یہ بھی بات ہو اگر ہم نے کچھ بات گڑبڑ کی تو ہماری گواہی کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واسمعوا، اور غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، قسموں کے ذریعے کو مال ہتھیانا چاہتا ہے، یا پھر ان کے خلاف پھر قسمیں کھا کر ان سے ناجائز کو مال لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کھایا نہیں ہے، تو ایسے لوگ کہ ہیں فاسق ٹھہریں گے، اور فاسق جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے اس کو دور ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے فاسق کو، ایسی فاسق قوم کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتی۔
اس کے بعد جو نا وہ چند آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ خالق کائنات اپنے انبیاء سے گواہی لیں گے ان کی امتوں کے خلاف، حالانکہ اللہ کی ذات کیا ہے، علام الغیوب ہے، ہر چیز کو جاننے والی ہے، پھر بھی اللہ خالق کائنات پیغمبروں کو حاضر کریں گے اور کہیں گے کہ جب تم نے میری بات اپنی امتوں تک پہنچائی تھی تو تمہیں کیا رسپانس ملا تھا، تمہیں اپنی امتوں سے کیا جواب ملا تھا، مجھے ذرا یہ بتاؤ۔ اور اس گواہی کا مقصد یہ ہوگا تاکہ جن لوگوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرایا نا، ان کے اوپر جو نا وہ گواہی کو قائم کیا جا سکے اور انہیں لاجواب کیا جا سکے۔ حالانکہ اللہ کی ذات گواہی نہ ملے تو اللہ کی ذات خوب جاننے والی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ پیغمبروں کو جمع کریں گے، جس روز اللہ پیغمبروں کو جمع کریں گے، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، تو فرمائیں گے بتاؤ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، تمہیں کیا رسپانس ملا، تمہاری بات کا رد عمل کیا تھا، تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ قالوا، تو فرمائیں گے، کہیں گے، عرض کریں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ حالانکہ انبیاء کو پتا ہوگا، انبیاء کو پتا ہوگا کہ ہماری قوم نے ہماری دعوت کا کیا جواب دیا ہے۔ اگر طائف میں نبی علیہ السلام کو پتھر پڑتے ہیں تو حضور کو تو پتہ ہے، حضور کو تو پتہ ہے کہ فلاں قوم نے میری دعوت کا جواب کیسے دیا، لیکن یہ جو کہیں گے نا انبیاء کرام کہ لا علم لنا، کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء کرام اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ تو خوب جانتا ہے، تو کیا ہے، خوب جانتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک اور بھی جواب ہے کہ اللہ کسی نے اگر ہماری بات کا ڈینائی کیا نا، انکار کیا نا، اس کی توجیحات کو بھی تو جانتا ہے کہ اس نے کیوں کیا، اس لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی خبر نہیں، انک انت علام الغیوب، تو یقیناً تو ہی کیا ہے، پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا، پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو انبیاء کرام اپنا تمام تر معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ ہمیں کیا جواب ملا تھا، اور ہم نے تیری دعوت کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، آگے ہمیں کیا جواب ملا تھا تو آپ خوب جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے والی آیت میں بلکہ جناب وہ اس سورت کے آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ ان کو بھی اپنے دربار میں پیش کریں گے اور پھر ان سے مختلف سوال کریں گے۔ ایک تو اللہ نے ان کو جو تمام انبیاء کرام سے ایک مختلف نوعیت میں پیدا کیا ہے کہ ان کو باپ کے بغیر پیدا کیا ہے، اور پھر ان کو کچھ ایسے معجزات دیے تھے جو بالکل تمام انبیاء کرام سے کیا تھے، مختلف تھے، اور پھر ان کے بارے میں دنیا کے اندر جو نظریہ پایا جاتا تھا کہ ان کو اور ان کی ماں کی پوجا کی جاتی تھی، اس بارے میں بھی اللہ خالق کائنات ان سے سوال کریں گے۔ تو پھر اس آیت اس سورت کا جو اختتام ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کی بات ہوگی قیامت کے روز اس پر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت